نازو اب جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی اور شباب ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برسا تھا۔ کوئی بھی شخص خواہ مرد ہو یا عورت ایک دفعہ دیکھتا تو دوسری گہری نگاہ ڈالے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ اس کی ستواناک اور ہونٹوں کی لالی دیکھ کر رسبریاں یاد آنے لگتی تھیں۔ چہرے کے نقوش تو پرکشش تھے ہی، جسمانی خد و خال میں بھی نازو کا پوری برادری تو کیا آس پاس کے 10 دیہات میں بھی جوڑ نہیں تھا۔ کسی پہاڑی علاقے کی پتلی بل کھاتی ہوئی سڑک جیسی کمر پر بالوں کا موٹا گچھا مروڑے دے کر بڑی نفاست سے سجائے رکھتی تھی، اور ذرا سا دوپٹہ سیکھ جاتا تو جوشیلی جوانی کے سامنے سینکڑوں عورتوں کی نسوانیت ماند پڑ جاتی تھی۔ لیکن بچپن سے ہی اس کی دادی اس کو بہت کم باہر نکلنے دیتی تھی۔ اگرچہ نازو کی قاتل جوانی کے چرچے 4 چفیرے ہو چکے تھے، لیکن وہ کم ہی کسی کو دکھائی پڑتی تھی، اور آس پڑوس کی عورتوں میں نازو کو لے کر حسد کے مارے اس پر سایہ ہے جیسی سرگوشیاں بچپن سے ہی گردش کر رہی تھیں۔ نازو کا گاؤں دریا کے کنارے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور نازو کی دادی کو ملنے شہر سے کچھ دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ نازو کو دیکھ کر وہ بھی اس کے حسن کے سحر میں جکڑے گئے اور اپنے بیٹے اجو کے لیے نازو کا ہاتھ مانگ لیا۔ اجو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکا تھا اور ایک دیہی صحت مرکز میں پریکٹس کر رہا تھا۔ اجو کو جب اس کی ماں کی کال آئی کہ انہوں نے رشتہ طے کر دیا ہے، وہ بھی گاؤں کی ایک معمولی پڑھی لکھی لڑکی سے، تو وہ ماں سے تقریباً لڑتے ہوئے احتجاج کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے گاؤں بلایا کہ ایک دفعہ نازو کو دیکھ جاؤ، پھر جیسے تمہاری مرضی ہوئی ویسا کر لیں گے۔ اگلے دن اجو وہاں تھا اور جیسے ہی اس کی نظر نازو پر پڑی، اجو کی سیٹی گم ہو گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، نظر ساخت ہو گئی، دماغ چلتے چلتے رک گیا اور دل پسلیوں کے جال میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اجو کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ خیر ان شارٹ، اجو اس قدر لٹو ہوا کہ نہ صرف رشتہ منظور کیا، جلد از جلد شادی کی رٹ لگا کر ہفتہ بھر وہیں رکنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اب گھر کے کاموں میں مصروف ادھر سے ادھر آتی جاتی نازو پر اجو دن بھر آنکھیں سینکتا رہتا، اور نازو شرما شرما کر دوپٹے کا پلو چباتے گزر جاتی۔ 2-4 اسکیمیں لڑا کر اجو نے نازو کو گھر کی چھت پر بات کرنے کے لیے بلوا لیا۔ وہ بہت معصوم لیکن سمجھدار واقعہ ہوئی تھی۔ اجو اس کے دل میں اپنے لیے قبولیت پا کر پتنگ بنے ادھر سے ادھر جھومتا پھر رہا تھا، لیکن وقت کے بے رحم پہیہ کچھ ایسا گھما کہ اسی شام گھر کے آنگن میں چائے پیتے ہوئے اجو پر سنبل کے درخت کی موٹی ٹہنی ٹوٹ کر گری، جو سیدھی اجو کا سر کچلتی ہوئی اپنے ساتھ ساتھ اجو کی زندگی بھی ساتھ لے اڑی۔ گھر میں کہرام مچ چکا تھا اور ساتھ سب حیران تھے، نہ آندھی چلی نہ طوفان آیا، یہ درخت کیسے ٹوٹ کر گر گیا۔ خیر اجو وہ یکے بعد دیگرے اگلے 3 سالوں میں نازو کے 3 مزید مگیتر ایسی ناگہانی موت سے دوچار ہوئے تو پورا گاؤں اور اہل علاقہ اب اس حسن کی دیوی نازو کو ڈائن اور حسین چڑیل جیسے القابات سے نوازنے لگے۔ کوئی اسیب زدہ کہتا، کوئی منحوس اور کوئی اس کو جنات کی معشوقہ۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن حقیقت کیا تھی یہ سوائے نازو کی دادی کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن نازو کے چوتھے مگیتر کی موت کے بعد، جو کہ ایک عالم تھا، نازو کی دادی بڑبڑاتے ہوئے نداستہ طور پر نازو کے سامنے کسی لال آنکھوں والے کو کوستے آنسو پونچھتی ورچی خانے کی طرف پانی پینے بڑھی، تو نازو نے چونک کر دادی کو ٹوکا کہ یہ لال آنکھوں والا کون ہے۔ دادی بات گول کر گئی، لیکن نازو سمجھ چکی تھی کچھ تو ہے جو دادی نہیں بتا رہی اور چھپا رہی ہے۔ لال آنکھوں والوں کو لے کر نازو کافی متجسس ہو چکی تھی اور دل میں تہیہ کر چکی تھی اس حقیقت کا پتہ لگا کر چھوڑے گی۔ اگلے دن نازو اپنی دادی کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک ضعیف بڑھیا تھی اور نازو کی دادی کی نسبت کافی لاغر اور بیمار دکھائی دیتی تھی، لیکن نازو کو دیکھتے ہی پہچان گئی۔ رسمی حال و احوال کے بعد نازو نے وہی لال آنکھوں والے کی حقیقت پوچھی تو بڑھیا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا اور ہاتھ کے اشارے سے نازو کو چپ رہنے کا کہا۔
گمبھیر خاموشی کے بعد اس نے نازو کو وہاں سے چلے جانے کا کہا اور ساتھ اس بات کو دوبارہ دہرانے سے صاف منع کر دیا۔ نازو حیران و پریشان وہاں سے لوٹ آئی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ متجسس ہو چکی تھی کہ آخر کون ہے یہ لال آنکھوں والا، اور کیوں اس کا نام لینے سے یہ دونوں بوڑھی عورتیں ڈر رہی ہیں۔ سارا راستہ نازو انہی سوچوں میں ڈوبی گھر پہنچی تو دادی دروازے پر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ کافی متفکر تھی اور نازو کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا کہاں گئی تھی، اور آئندہ یوں بتائے بغیر جانے سے سختی سے منع کرتے ہوئے نازو کو اندر کمرے میں لے گئی۔ اندر آ کر اس نے کہا کہ اس موضوع پر کھوج بند کر دو، میں تمہارے باپ اور ماں کو پہلے ہی کھو چکی ہوں اور مزید کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب 21 سال کی نازو کافی پریشان تھی اور دل ہی دل میں خوفزدہ بھی ہو رہی تھی کہ ایسا کیا خطرناک راز ہے جو دادی دل میں دفن کیے بیٹھی ہے اور زبان پر لانے سے بھی ڈرتی ہے۔ اب نازو گھر کے اسٹور روم میں گئی اور پرانی چیزیں کنگالنے لگ گئی کہ کچھ تو ایسا ہوگا جو اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ کافی دیر مختلف صندوق الٹ پلٹ کرنے کے بعد ایک سیاہ ڈائری ملی جس کے پہلے صفحے پر اس کی ماں کا نام درج تھا۔ نازو نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کی۔ اوائل میں تو کچھ خاص نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نازو نے اپنی ماں کی شادی کے بعد کے واقعات پڑھنا شروع کیے تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور اب وہ غم و غصے کی عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی دادی ہی اس ساری صورتحال کی ذمہ دار تھی۔ دادی کے الٹے کام اور اس کے نتیجے میں ماں باپ سے محرومی پر نازو بہت دیر تک وہیں اسٹور روم میں بیٹھ کر روتی رہی۔ جب دادی ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تو نازو نے دادی سے انتہائی غصے سے پوچھا کہ دادی کیوں کیا ایسا، اور اب اپنے گناہ چھپانے کے لیے راز سینے میں دفن رکھ کر کیا حاصل کر لیا۔ دادی مارے شرم کے کچھ نہ بولی اور آنسو بہانے لگی۔ پھر دادی نے اپنی کارستانی کی وجہ بتانی شروع کی کہ اس کو نازو کی ماں پر شک تھا کہ اس نے تویز دھاگے سے نازو کا باپ اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اور یہ باتیں آس پڑوس کی عورتوں نے دادی کے کان میں ڈالی تھیں جو نازو کی ماں کی خوبصورتی سے جلتی تھیں، اور اسی حسد میں دادی کی ضعیف القادی کا فائدہ اٹھاتی رہیں۔ دادی ان کے کہنے پر عاملوں جعلی پیروں کے در در ٹھوکریں کھاتی رہی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا اس کی بہو سے پیار کیوں کرتا ہے اور اس کو اس کام سے روکنا تھا۔ جب کسی تویز اور گنڈے سے کوئی فرق نہ پڑا تو عاملین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی خطرناک وار ہے، اس کی کاٹ مشکل ہے۔ حالانکہ نازو کی ماں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ خلوص نیت سے نکاح نبھا رہی تھی، جس کے جواب میں اس کا خاوند اس پر جان چھڑکتا تھا۔ پھر ایک دن ایک قبیح صورت، شیطان صفت اور انتہائی مکروہ شکل والا گنجا آدمی نازو کی دادی کو ملنے آیا اور اسے جنات قابو کرنے کا کوئی جنتر منتر بتائے، اور ساتھ یہ بتا کر چلا گیا کہ نازو کی ماں کے قبضے میں لال آنکھوں والا بدمعاش ہے جس کے سامنے میرے موکل بے بس ہیں۔ کالی دنیا میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر تم یہ عمل کر دو تو وہ لال آنکھوں والا تمہاری طرف ہو جائے گا اور تم اسے میرے حوالے کر دینا۔ اس کے بدلے میں مجھ سے 10 موکل لے لینا جو تمہاری ہر بات مانیں گے۔ حالانکہ وہ گنجا شیطان کا چیلا عامل جنات قابو کرتے ہوئے ان کے زیر عتاب آ چکا تھا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اسے نازو کی دادی کی بلی چڑھا دی تھی، اور دادی اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے شیطانی دلدل میں قدم رکھ چکی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون سی قیامت ڈانے کی طرف جا رہی ہے۔ خیر، دادی نے وہ شیطانی عمل اور الٹے سیدھے جنتر منتر پڑھنا شروع کر دیے اور خود کو اپنے کمرے میں قید کر کے جلد از جلد لال آنکھوں والے کو قابو کرنے کے سپنے دیکھنے لگی۔ وہ شیطان صفت گنجا آئے روز کوئی نہ کوئی نیا منتر اس کو بتا جاتا اور دادی اس کے بتائے ہوئے چلے کاٹنے لگی۔ اب دادی نے خود کو کمرے کے حصار میں بند کیا ہوا تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اور بہو خطرے میں ہے، اور بہو کے پیٹ میں نازو بھی ہے۔ دادی کے اس کارنامے کی وجہ سے لال آنکھوں والے اور اس کی ساری برادری کا دھیان گنجے شیطان سے ہٹ کر دادی کی طرف ہو گیا، کیونکہ گنجے شیطان نے لال آنکھوں والے کی بہو اور بیٹا قید کیا ہوا تھا اور وہ ان کی رہائی کے لیے گنجے شیطان کے خون کا پیاسا ہوا پھرتا تھا۔ گنجے شیطان کو کالے علم پر عبور تھا، لیکن وہ اتنا بڑا عامل پھر بھی نہیں بن سکا کہ ان کے سردار لال آنکھوں والے کو رام کر لیتا۔
اسی چکر میں گنجشتان نے اپنے بال بچے اور بیوی تک گنوا دی تھی۔ گنجشتان در حقیقت لال آنکھوں والے بدماش کے دشمن کا غلام بن چکا تھا اور اسی کی مدد سے اس کی بہو اور بیٹا قید کیا تھا، لیکن لال آنکھوں والے کی طاقت کے سامنے وہ دونوں بے بس تھے۔ اسی کشمکش میں گنجشتان کے آقا جن نے دونوں قیدیوں کی جان لے لی اور بدلے میں لال آنکھوں والے نے گنجے کی فیملی کا قصہ تمام کر دیا تھا۔ اب جو عمل وہ دادی سے کروا رہا تھا وہ پورا ہونے پر دادی بھی لاعلمی میں اسی شیطان کے آقا کی غلام ہونے جا رہی تھی اور اس کا مطلب لال آنکھوں والے کی دشمنی مول لینا تھا۔ یہی گنجشتان کا مقصد تھا کہ دادی کی طرف توجہ مرکوز کر کے وہ خود مزید طاقت حاصل کر کے اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف دادی اپنا ایمان گنوا کر حسد کی آگ میں خود پر گندگی اور خون مل کر صبح و شام عمل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اور پھر ایک سیاہ رات وہ لال آنکھوں والا نمودار ہوا اور دادی کو کھلے لفظوں میں دھمکی دے کر گیا کہ اس عمل سے باز آ جاؤ ورنہ اس گنجے کا انجام یاد رکھ لو۔ لیکن دادی گنجے عمل کی ہدایت کے مطابق اس کو نظر انداز کر کے ساری رات عمل میں مصروف رہی اور عمل مکمل ہونے پر دادی کو غش پڑا اور وہ گر گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ گنجشتان اس کے سہانے بیٹھا مسکرا رہا تھا اور پھر اس نے خاص سیاہی سے دادی کی گردن کے پیچھے 2 منہ والے سانپ کا ٹیٹو بنایا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دادی کی طرف دیکھنے لگا۔ دادی نے اسے بتایا کہ رات لال آنکھوں والا آیا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس کی ایک نہیں سنی۔ گنجا شیطان مکروہ ہنستا ہوا اٹھا اور سجدے میں گرتے ہوئے دادی کو بھی سجدے میں گرنے کا کہا۔ دادی بھی سجدے میں گر گئی تو کمرے میں عجیب سی کھنکی بھر گئی اور دادی کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے اور گنجشتان اور اب دادی کا آقا نمودار ہوا اور اس نے گنجشتان کو نیا غلام یعنی دادی کے عوض کالے عملیات کے نئے پارٹ اور جنتر منتر پڑھائے اور اسے خاص غلاموں میں شامل کر لیا۔ اب دادی لال آنکھوں والے کی براہ راست دشمنی میں آ چکی تھی اور اس کا خمیازہ دادی کو بھگتنا تھا۔ اس سارے عمل کے بعد دادی نے جب گنجشتان سے پوچھا کہ وہ لال آنکھوں والا میرے قبضے میں کب آئے گا تو گنجشتان کہکے لگاتا کچھ کہے بغیر دادی کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب دادی تو دین چھوڑ کر ایک شیطان کے غلام بن کر جنات کے ایک طاقتور قبیلے کی دشمنی مول لے چکی تھی اور اسے بھنک بھی نہیں پڑی کہ وہ کیا ظلم کر بیٹھی ہے۔ اگلی رات لال آنکھوں والا دادی کے خواب میں آیا اور دوبارہ دھمکیاں دے کر اور جلد انجام کا کہہ کر چلا گیا۔ دادی کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور اس کا بدن کانپ رہا تھا اور کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں آ کر گیا ہو۔ اگلی صبح معمول سے گزر گئی اور پھر شام میں خبر آئی کہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے پر نازو کا باپ گاڑی سمیت گہری کھائی میں گر کر زندہ جل مرا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دادی کے ہوش اڑ گئے اور اس کو اللہ یاد آیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کو پکارا تو اس کے دونوں کان کسی نے پوری قوت سے مروڑ دیے اور کان میں سرگوشی کی کہ تم ہمارے آقا کی غلام ہو، خبردار جو اب اللہ کو پکارا۔ اب دادی کو اندازہ ہوا کہ وہ یہ کیا کر بیٹھی، حسد کی آگ میں ایمان بھی گنوا دیا اور پورے ہوش و حواس میں شیطانوں کی غلام بن گئی ہوں۔ دادی نے ندیدوں کی طرح پوچھا، پھر کس کو پکاروں؟ تو پھر سرگوشی ہوئی کہ جس کی غلام ہو اس کو پکارو۔ اب دادی کو احساس ہوا کہ میرے حصے میں 2 غلام جن مانین تو آ گئے ہیں لیکن لال آنکھوں والا نہیں آیا ہے، اور پھر اس نے ان دونوں غلاموں نے دادی کو ساری حقیقت کھول کر بتائی کہ ہم صرف تمہیں لال آنکھوں والوں سے بچا سکتے ہیں، تمہارے باقی گھر والے اس کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ بیٹے کی تدفین کے بعد اس نے ساری حقیقت بہو کو بتائی اور وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ نازو کی ماں جو تقریباً 9 ماہ کی حاملہ تھی یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی اور چکرا کر گر گئی۔ ہسپتال لے جانے پر نازو تو بچ گئی لیکن اس کی ماں 2 مہینے بستر پر گزار کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر اس رات تیز ہوائیں چلیں، بجلیاں کڑکنے کے بعد وہ لال آنکھوں والا پھر نمودار ہوا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دادی کو کہا باز آؤ گی یا نازو کا بھی کام تمام کروا کر دم لوگی۔ اب دادی حقیقت جان چکی تھی۔ اس نے نازو کی زندگی کی بھیک مانگی اور باز رہنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی دادی کی کان کسی نے پوری طاقت سے پھر موڑ کر غلامی یاد کروائی اور لال آنکھوں والا کہکے لگاتا غائب ہو گیا۔ اب دادی کو نازو کی فکر ستانے لگی اور وہ ہر وقت اس کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی اور کہیں آنے جانے سے بھی گریز کرنے لگی۔ وہ غلام اس کو غسل کرنے، کوئی بھی پاک نام لینے پر تشدد کا نشانہ بناتے۔ تنگ آ کر دادی اپنی سہیلی کے پاس گئی اور اس سے ساری بات کر کے مدد مانگی۔
اس کا خاوند ایک اللہ والے بزرگ کو جانتا تھا۔ اس نے دادی کو اس سے ملنے کا کہا۔ دادی جب بزرگوں کے دروازے پر گئی تو وہ فوراً دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے، اس دہلیز کو یہ غلام پار نہیں کر سکتے جو ساتھ لائی ہو، اور تم اندر آؤ گی تو یہ پھر سے تشدد کریں گے، اور دادی کی گود سے نازو کو لے کر اندر چھوڑ آئے۔ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے توبہ کرو، یہ تشدد کریں گے، اس کو برداشت کرو، پھر کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ تو اس غلامی سے نجات مل جائے گی۔ پھر رہی بات لال آنکھوں والے کی، تو اس کی دشمنی تم مول لے چکی ہو، اس سے سمجھوتہ میں کروا دوں گا۔ دادی نے توبہ کی اور وہ غلام اس کے کان بازو مروڑنے لگے، اس پر شدید تشدد کرتے رہے، لیکن دادی اب راہ راست پر آ چکی تھی۔ ایمان کی مالا ملتے ہی وہ تشدد سہتی رہی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر غسل کر کے پاک ہونے تک دادی کا انگ انگ دکھ رہا تھا، لیکن اس نے بزرگوں کے کہنے پر آیت الکرسی اور چارے کل کا ورد جاری رکھا، اور یوں وہ غلام بھاگ گئے اور دادی آزاد ہو گئی۔ اب پلاسٹک سرجن سے گردن سے 2 منہ والا سانپ بھی مٹا دیا۔ پھر بزرگوں نے لال آنکھوں والے کو حاضر کیا اور اسے دھمکی دی کہ دادی تیرے دشمن سے آزاد ہو چکی ہے، اب اس کا پیچھا چھوڑ دے اور دونوں دادی پوتی کو ان کی زندگی جینے دے۔ لال آنکھوں والا مستقبل میں پرامن رہنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا اور یوں دادی نازو کو لے کر گاؤں واپس آ گئی۔ لیکن اب تقریباً 18-20 سال بعد نازو کے مغیتروں کی موت کی ذمہ دار اگر لال آنکھوں والا تھا تو اس کا مطلب ہے اس نے وعدہ خلافی کر دی تھی، اور اگر کوئی اور ہاتھ اس سب کے پیچھے تھا تو یہ دادی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ دادی کو ہر موت کے بعد کوئی خواب یا لال آنکھوں والے کی طرف سے اشارہ موصول نہیں ہوا تھا۔ دادی سے ساری حقیقت جان کر نازو نے دادی کو اللہ پر بھروسہ رکھنے، اسی سے مدد مانگنے اور باوضو رہ کر روز نماز کے ساتھ آیت الکرسی اور چارے کل، خاص طور پر آخری دونوں کل ورد کرنے کی یاد دہانی کروائی، اور صبح ان بزرگوں سے رہنمائی لینے کا کہہ کر خود تہجد کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اگلی صبح نازو دادی کو لے کر سیدھا نیک بزرگ سے ملنے ان کے گھر کے دروازے کے سامنے تھی۔ دروازے پر دستک دینے پر اندر سے ایک ضعیف سی آواز نے، جو نقاہت سے بھرپور تھی، ان کو اندر آنے کا کہا۔ دادی اور نازو اندر داخل ہوئی تو چھوٹی سی راہدوری کے بعد ایک ہی کمرہ تھا، اور غالباً وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں وہ ایک پلنگ پر وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے اور کافی نجیف دکھائی دے رہے تھے۔ سلام دعا اور حال و احوال کے بعد بزرگ ان دونوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، میں 3 سال سے تم لوگوں کا منتظر تھا۔ جب پہلا خون بہا تم لوگوں کو اسی وقت آ جانا چاہیے تھا تاکہ 3 اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ میں کافی عرصے سے علیل ہوں اور اس علالت کی وجہ بھی وہی کتالف ہے۔ دادی نے برجستہ پوچھا، یہ کتالف کون ہے؟ وہی لال آنکھوں والا؟ بزرگ پھر گویا ہوئے، نہیں، کتالف لال آنکھوں والے کا پوتا ہے۔ لال آنکھوں والا بھلے ایمان سے عاری ہے لیکن وعدے کا پکا تھا، اور اس کا نام فقوب ہے۔ یہ سارا شیطانی کھیل اس وقت شروع ہوا جب فقوب نے کتالف کو دادی پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نازو جوان ہوئی تو اس کے پرکشش اور حسین سراپے کی تاب کتالف نہ لا سکا اور نازو کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دوسری طرف وہ شیطان کا بچاری جن سردار اور اس کا غلام گنجا عمل دن رات لال آنکھوں والے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا کر اس کے قبیلے کے جنات کو بھی شیطان کا بچاری بنا کر شیطان سے شیطانی طاقتوں کا حصول چاہتے تھے۔ انہیں جب کتالف کے عشق کا پتہ چلا تو انہوں نے کتالف کو ورگلا کر رام کر لیا کہ اگر وہ لال آنکھوں والے کو ہٹا کر ان کا راستہ صاف کر دیں تو وہ عملیات کر کے اسے شیطان سے نازو کو دکھائی دینے والی قوت مہیا کروا دیں گے، اور پھر وہ نازو کو پا سکے گا۔ بس کتالف اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے کے دیگر جنات کو ورگلانے لگا اور انہیں دنیا کی رنگینیوں کے فائدے اور مزے بتانے لگا۔ انہیں پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آباد ہو کر شیطانی کاموں پر اکسانے لگا، اور جلد ہی قبیلے میں لال آنکھوں والے کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ کیونکہ لال آنکھوں والا صاحب ایمان نہیں تھا تو شیطان کا بچاری بھی نہیں تھا۔ اب کتالف نے شیطان کے چیلے اور اس کے غلام گنجے کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے نہایت چالاکی سے اپنے دادا لال آنکھوں والے کی طاقتوں والی پوٹلی چرا کر شمال میں واقع جھیل کی گہرائی میں دفنا دی، اور جب لال آنکھوں والا جھیل میں اترا تو انہوں نے پانی کی تہہ پر شیطانی عمل کی کاٹ لگا کر اس کی ہلنے کی طاقت سلب کر دی، اور یوں وہ پانی کی تہہ میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ پوٹلی نکال سکتا ہے اور نہ ہل سکتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب کتالف نے قبیلے کی سرداری پر قبضہ کر لیا اور سب کو شیطان کا بچاری بننے پر مجبور کر دیا
تو کچھ جنات کتالف سے بغاوت کر کے باقی اس کے ساتھ ہو لیے اور یوں شیطان کے چیلے سردار اور گنجے کا مقصد پورا ہو گیا، اور انہوں نے شیطانی طاقتیں حاصل کر کے جھیل پر مزید حصار کھینچ دیے تاکہ لال آنکھوں والا کبھی بھی باہر نہ آ سکے اور اندر ہی مر جائے۔ لیکن جب کتالف نے اپنی قوت حاصل کر لی تو اس کو پتہ چلا کہ نازو اس کو دیکھنے والی بنائی کی قوت اسی وقت آ سکتی ہے اگر نازو بھی اپنی دادی کی طرح ایمان ترک کر کے شیطانی غلامی قبول کر کے وہ سارے منتر جنتر پڑھے اور چلے کاٹے، ورنہ نازو کی مضبوط ایمانی قوت کے آگے اس کی ساری قوتیں بیکار تھیں۔ یہ سب جان کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور گنج عمل سے مدد کی درخواست کی کہ کسی طرح نازو کو ورگلا کر اس پر آمادہ کرے۔ لیکن جب گنجا عمل نازو کے گھر آیا تو دادی نے جھاڑو مار مار کر بھگا دیا۔ اب جب کوئی حل نہ نکل سکا تو کتالف نیم پاگل حالت میں نازو کے گھر میں موجود سنبل کے درخت پر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا اور سارا دن نازو کو دیکھ کر آنکھیں سینکتا رہتا تھا کہ اچانک نازو کا رشتہ ہوا اور رجو کو کتالف کی حسد کی بھینٹ چڑھ گیا، اور پھر آگے پیچھے دیگر لڑکوں کو اس کے چیلوں نے مختلف انسانوں کو ورگلا کر ان کا کام تمام کروا دیا۔ اب ٹہنی توڑنے کے بعد کتالف کا ٹھکانہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے چیلے وہیں گھر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، اور یقیناً اب کتالف کو تمہارے یہاں آنے کی خبر مل چکی ہوگی۔ میری علالت کے پیچھے بھی ان شیاطین کے مسلسل سفلی حملے ہیں جن کا توڑ میرا ایمان ہے، لیکن کچھ شرپسند انسان دادی کی طرح بہہ کر مجھے کھانے میں مضر صحت اشیاء کھلاتے رہے ہیں، جس سے میری صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بزرگ اپنی بات ختم کر چکے تو نازو نے پوچھا، بابا جی اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تجویز فرمائیے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ اگر فقوف وہ لال آنکھوں والا اسلام قبول کر لے تو وہ حرکت کرنے کے قابل ہو جائے گا اور اپنی پوٹلی حاصل کر لینے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور یوں وہ کتالف کی سرزنش کر کے اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن فقوف کو دعوت ایمان دینے صرف دادی جا سکتی ہے، کیونکہ دادی نے جو عمل کیے اس کے تخت میرے علاوہ صرف دادی ہی اس کو سن اور دیکھ سکتی ہے۔ لیکن نازو بیٹا، تم نے اپنا ایمان بچا کر رکھنا ہے، کسی صورت اس کو کھونا نہیں، ورنہ کتالف تم پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد بزرگ نے دادی کو دعوت دینے کے چند اصول سمجھائے اور بات میں تصحیح لانے والی دعائیں یاد کروائیں اور مقصد میں کامیابی کی دعا دے کر رخصت کر دیا۔ ادھر شیاطین نے نازو کے ایمان پر کاری ضرب لگانے کے لیے ایک وجیح اور خوش شکل لڑکا ورگلایا اور اس کے ذہن میں نازو کو بستر پر لا کر ایمان خراب کرنے کا مشن بٹھا دیا۔ رہی صحیح کسر نازو کے حسن اور آگ لگاتی نسوانی دولت نے نکال دی۔ اب وہ لڑکا نازو کی گلی کے چکر کاٹنے لگا اور آتے جاتے بہانے سے نازو سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا، اور پھر وہ کامیاب بھی ہو گیا اور آہستہ آہستہ نازو بھی اس کی طرف کھینچنے لگی۔ نازو کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کی پیار بڑی میٹھی باتوں کے پیچھے ہوس کا طوفان چھپا ہوا ہے جو اس کا ایمان گھاس پوش کی طرح بہا لے جائے گا۔ دادی جیسے ہی صبح کھانا باندھ کر لال آنکھوں والے کو دعوت دینے کے لیے نکلی، یہ ہوس کا بیچاری لڑکا اپنے پیار کے جنتر منتر لے کر نازو سے ملنے پہنچ جاتا۔ نازو اس پر بہت اعتبار کرنے لگ گئی تھی اور اس کو تنہائی میں گھر کے اندر بلانے لگی تھی۔ وہ کبھی نازو کا ہاتھ پکڑ کر پیار کی سچی جھوٹی قسمیں کھاتا اور کبھی فلمی ڈائیلاگ بول کر اس کا دل بہلاتا۔ یوں وہ ہاتھ سے ہوتا ہوا اس کے کاندھوں کے گرد بازو رکھ کر ساتھ لگانے تک پہنچ گیا۔ نازو دن بدن اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی اور کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے نازو کا ہاتھ چوم لیا اور نازو شرما کر رہ گئی اور بھی اس کی طرف مائل ہوگی۔ وہ ہوس زدہ شیطانی چمچہ اپنا کام بڑی مہارت سے کر رہا تھا، اور اس چمچے کو شیاطین پہلے بھی کئی لڑکیوں کو ورگلانے اور ان کی عزتیں اور ایمان تار تار کروانے میں استعمال کر چکے تھے۔ اب کی بار تو یہ سب کتالف کی نازو تک رسائی کی غرض سے کیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ نازو کی زلفوں سے کھیلنے، ماتھا چومنے اور گلے لگنے تک کی حدود و قیود بڑی مہارت سے توڑ چکا تھا۔ اب نازو کا نفس کمزور پڑ چکا تھا، اسے کتالف اور وہ سب سبق جو بزرگ نے بتائے تھے کب کا بھول چکا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کتالف خود ہی کہیں چلا گیا، ورنہ یہ اس کا عاشق کیسے اتنے قریب آ گیا اور کتالف کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اب ہوس کے بیچاری نے نازو کے پیرہن کا سار توڑ کر اس کو بستر تک لے جانے کا منصوبہ بنا کر اس کے گھر کی راہ لی، اور اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ نازو کو بستر تک لے گیا۔ لیکن جب وہ کپڑوں سے آزاد کرنے لگا تو نازو شرما کر روک دیتی۔ کچھ تھا جو اس کی یادداشت میں دھندلا ہو گیا تھا،
لیکن اس کا اثر پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہوس کا مارا ہوا دھیمے لہجے میں نازوں کے ذہن میں نفس سے بغاوت کی چنگاری کو مسلسل ہوا دے کر آگ لگانے کی جستجو میں تھا۔ یہاں دادی کو مہینوں کی محنت کے بعد کامیابی مل گئی اور لال آنکھوں والا کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ایمان کی دولت سینے میں سجائی اور تیرتے ہوئے اپنی طاقت والی پوٹلی حاصل کی، وہ آزاد ہو گیا۔ جب اس کی قوتیں بحال ہوئی تو اس نے دادی کو فوراً گھر پہنچنے کا کہا، کیونکہ وہ شیاطین کے منصوبے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اب دادی گھر کی طرف دوڑی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ نازو کا ضمیر جگا دے اور اس کا ایمان اور عزت بچا لے۔ ادھر لال آنکھوں والے قبیلے میں واپس پہنچ گیا اور ساری تفصیلات بتا کر کوتالف کو پکڑ کر لانے کا حکم جاری کیا۔ اب ہوس کا بیچاری نازو کا دوپٹہ ہٹا چکا تھا اور قمیض کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ چکا تھا کہ دادی نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دستک سن کر نازو چونک گئی اور دروازے کی طرف لپکی، لیکن لڑکے نے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا کہ جو بھی ہے بجنے دو دروازہ، ویسے بھی دادی نے تو شام تک آنا ہے۔ نازو بھی مست آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر اس کے رحم و کرم پر بستر پر ڈیر ہو گئی، لیکن اب کی بار دادی نے زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے نازو کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ اور یہیں سے لڑکے کا شیطانی طلسم ٹوٹ گیا اور نازو جیسے ہوش میں آ گئی، فوراً دوپٹہ اوڑھ کر باہر لپکی اور دادی کو اندر لے کر آئی۔ جب تک وہ اندر آتے وہ ہوس باز وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ اب نازو نے دادی سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے؟ آج تم جلدی کیسے آ گئی ہو؟ دادی نے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے اور پھلاتے ہوئے اسے لال آنکھوں والے کا قبول اسلام کی خبر سنائی۔ تب نازو کو مزید جھٹکا لگا اور اس نے جلدی سے توبہ کی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ لال آنکھوں والے نے کوتالف کی طاقت طلب کر کے اسے قبیلے سے دربدر کر دیا اور پورے قبیلے کو اسلام قبول کروایا، اور پھر اچھے انسانوں کی مدد سے گنجے عمل کی خواتین کے ساتھ زنا اور زیادتی کی کارروائیوں کو بے نقاب کر کے اسے پابند سلاسل کروایا، جو بعد میں پھانسی لگ گیا۔ اور اس مسلم قبیلے نے پھر شیاطین کے خلاف مہم جوئی کی اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر نازو اور دیگر انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔